بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی۔ ایک تو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ایک بہت ہی ایک سیکیورٹی لیول کے حساب سے جو صوبے کے اندر امن و امان ہے، سیکیورٹی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا اجلاس ہوا ہے، جس میں تمام پولیس انتظامیہ، آئی جی اور اندرون سندھ کے اسپیشلی معاملات اور پھر ڈی جی رینجرز جو ہیں ان کی بھی اس میں وہ بھی حاضر تھے، اور بہت ہی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ان کی طرف سے، کیونکہ جو صوبائی حکومت ہے ان کے تو اپنے جو ہے وہ مینج، چونکہ یہ دو خاندان جو ہیں انہوں نے اس ملک کو اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے، اور پچھلے 50 عرصے سے یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے جو فرنٹ مین ہیں ان کو نوازنے کے لیے جو ان کے لیے بالخصوص کام کرتے ہیں، پولیس کو بھی اور اداروں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے خاص مقاصد کے استعمال کیا ہے۔ تو اب تمام تر ادارے جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ بس ایک عدلیہ تھی جس میں ایک کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کسی مظلوم کو اس میں انصاف مل سکتا تھا، لیکن اس کو بھی اب انہوں نے بالکل رون دیا ہے، اور بالخصوص جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے ہوتے ہوئے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹس کے سے یہ آوازیں آنا کہ بنیادی حقوق کے بارے میں اور آئین کی پامالی کے بارے میں، بس انہوں نے ایک ہی جو ہے وہ راگ الاپ لی ہے کہ جی جمہوریت اور حکومت، ایک منتخب عوام کی حکومت کو چلتا کیا، وہاں سب نے سہولت کاری کری، اور اب جو ہے وہ ایک جو ایک کیا کہتے ہیں، کیا کریڈیبلٹی سی جو پیچھے غیر آئینی غیر قانونی حکومت رہی ہے جس کو جو ہے وہ انڈورس کرتی رہی ہے یہ عدلیہ، تو میرا خیال ہے کہ اب اس کا بھی تقریباً کباڑہ ہو چکا ہے۔ لیکن نیچے جو ہیں اب جس طرح سے ایک خط بھی آیا 6 ججز کا، جسٹس صاحبان کا، جس کے اوپر بھی مٹی گھٹا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اب ایک لیول کے اوپر جو عدلیہ کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ ان کے جو ہے وہ انہوں نے ایک غلطی کی ہے، تو اس کو وہ ریٹریو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی باقی جسٹس صاحبان یا عدلیہ کے اندر ہے، لیکن ابھی تک بھی چیف جسٹس قاضی صاحب یا جو ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں سے یہ سب کچھ تباہ ہوا، وہاں پر میرا نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی ابھی ایسا گیسچر شو کیا ہو کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کھوئے ہوئے وقار کو جو ہے بحال کیا جائے۔ حالانکہ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ اس نے بہت پہلے کہا تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کو درست کر لے اور واپسی اختیار کریں ادارے، لیکن اب تشویش ہے کچے کے ڈاکوؤں کو، حالانکہ پکے کے ڈاکوؤں کو آپ نے مسلط کر دیا حکومت میں، اور اب تشویش کچے کے ڈاکوؤں کو، کیونکہ کچے کے ڈاکو ان کے سہولت کار ہیں، تو یہ دونوں گھر مل کے اس عوام کو لوٹ رہے ہیں، اور سٹریٹ کرائم کو کراچی سے جو صدیوں سے جو ہے وہ چلتا آیا ہے، بلکہ دہائیوں سے وہ ختم نہیں ہو پایا، یہی اندرون سندھ کی حالت۔ تو اب ڈی جی رینجرز نے کہا کہ جی ہم ایسے اختیارات اب اندرون سندھ میں بھی دیں جس طرح کراچی کی حد تک ہیں، تو وہاں پر پھر یہ سوال آیا کہ جی اگر تو کراچی کے حالات درست کر لیے ہیں ان اختیارات کے تحت، تو پھر تو آگے بھی دیے جا سکتے ہیں، سوچا جا سکتا ہے۔ تو اب کراچی کے جو سٹریم کرائم ہے اس کے اوپر تھوڑا فوکس کیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے، زور دیا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ کچھ بہتری ہے۔ لیکن پنجاب کے اندر بھی وہی حالات ہیں، یہاں لوگوں کا جو ہے دن دہاڑے ڈکیتیاں، ایون کہ اسلام آباد کے اندر وہی حالات ہیں، اسلام آباد بھی سیف نہیں ہے، لوگ باقی تو آلریڈی نہیں ہے، وہاں بھی آئے روز موبائل سنیچنگ، کار لفٹنگ، لوگوں کو قتل کرنا، مارنا، پنجاب کے اندر یہ بڑی سخت قسم کی لاقانونیت، اور اوپر سے مہنگائی، عوام کو تو بالکل انہوں نے جو ہے ان کی تباہی پھیر دی ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے 9 مئی کے حوالے سے بہت سے جو ہیں کارکنان پی ٹی آئی کے، بلکہ بے گناہ لوگ تھے اس میں سے، کوئی کارکنان پی ٹی آئی کے کارکنان بہت کم تعداد میں، جیسے ایک جو ہے وہ شخص کو ریلیز کیا گیا ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ جی میں تو کسی سرکاری محکمے کا ملازم ہوں، بس یہ ہے کہ اس ٹائم میں آیا تو آگے کچھ لوگ جمع تھے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ جی میں
کچھ دیر وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ کیونکہ ایک پروٹیسٹ کا ماحول تھا، ایک غصہ تھا عوام کے اندر، جس طرح سے عمران خان صاحب کو اور عدلیہ کے ایک دفتر کے اندر، عدالت کے اندر دروازے کھڑکیاں شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا، فوٹیج ریلیز کیے گئے، عوام میں اشتعال پیدا کیا گیا۔ تو اشتعال تو تھا، لیکن اس اشتعال میں ظاہر ہے جہاں بھی اشتعال ہوتا ہے اور امن پروٹیسٹ ہوتا ہے تو لوگ نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی سڑکیں بلاک ہوتی رہی ہیں، جو ہے وہ جلاؤ گراؤ ہوتا رہا ہے، مار داڑ ہوتی رہی ہے، باقی ساری پارٹیاں کرتی رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے ہمیشہ پرامن جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا، وہ وہاں سے جو بھی گزرا اس کا فون ٹریس ہوا اور اس کو انہوں نے پکڑ کے اندر کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ تھا۔ سرکاری ملازم جو 22 سال اپنی سرکاری خدمات ایک گورنمنٹ کے محکمے کو دے چکا ہے، اس کو آپ نے پکڑ کے تو اندر باندھ رکھا ہے اتنی دیر۔ اسی طرح کافی سارے جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا گیا، اور یہ 9 مئی کے حوالے سے، کیونکہ اب بہانہ گورنمنٹ نے یہ بتایا کہ جی اس کے اوپر ایک سٹے تھا، اور بھئی سٹے یہ تو نہیں تھا کہ آپ بے گناہ لوگوں کو ریلیز نہ کریں، لیکن عدالت نے بھی ایک مناسب حکم جاری کر دیا۔ تو امید ہے کہ عید سے پہلے اور بھی جو ہے نا وہ ہوں گی، یہ لوگ ریلیز ہوں گے۔ تو اس طرح سے تو کے پی کے اندر بھی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے کیس ٹو کیس، اور امید ہے کہ وہاں سے بھی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ریلیز ہوں گے۔ اور اس طرح سے جو یہ 9 مئی کا بیانیہ تھا، اس سے عوام نے تو اس کو پہلے مسترد کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک کوشش کی تھی اس پی ڈی ایم کے ٹولے نے، جو اب بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اور ان کے پاس کہنے کو ہے کچھ نہیں، تو اپنے میٹنگوں میں روز یہ ایک اعلامیہ جاری کرتے ہیں کہ جی 9 مئی کے ذمہ داروں کو، بھئی 9 مئی کے ذمہ دار تو آپ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے، جنہوں نے جو ہے ریاستی اداروں کے خلاف سیکیورٹی ان کو ریٹریو کر کے عوام کو پش کر کے اس طرف لے جایا گیا، درمیان میں اپنے بندے چھوڑے گئے، گلو بٹ چھوڑے گئے، ٹھیک ہے، جنہوں نے جا کے یہ سارا کچھ کیا۔ اور کچھ لوگ ظاہر نوجوان جو پی ٹی آئی کے تھے، جو ہو سکتا ہے وہ بھی کسی ٹریپ میں آ گئے ہوں، کیونکہ جذباتی ماحول میں ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کچھ دار اندازی کی ہو، لیکن جو معاملہ یہی تھا، اس لیے تو پی ٹی آئی اور عمران خان کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی جوڈیشل کمیشن ہو جو اس کی تحقیقات کرے کہ اصل کیا محرک آتے اور کیا ہوا تھا، لیکن اس طرف تو انہوں نے آنا نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بیانیہ بنانا تھا اور فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر کے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ادارے جو ہیں وہ اس پی ڈی ایم کے ٹولے نے ایک جو سازش طے کی تھی تو اس کے ٹریپ میں آ گئے۔ اب اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو ریٹریو کریں اور عوام کی جو رائے ہے، عوام کی جو اکثریت ہے، ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوں، کیونکہ عوام آئین قانون اور عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اب عوام کے بغیر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی جو چیز ہے اس کو لاگو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نہ ہی کوئی جنگ عوام کے جو ہے اس کی مدد کے بغیر جیتی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اب بھی آج بھی بہتری اسی میں ہے کہ ادارے جو ہیں وہ عوام، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، چیزوں کو ریٹریو کریں، کیونکہ عمران خان جو ہے اس نے جیل میں آج بھی وہ اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، ان کے اصولی موقف ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ادارے ہمارے ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادارے آئین اور قانون کے تحت اپنا کام کرے اور عوام بھی اور حکومت بھی ان کی سپورٹ میں ہوگی۔ تو ان کو نے یہی کہا کہ ایک بہت اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی جب ہماری حکومت تھی تو جو فوج کا مورال ہے اور ان کا گراف ہے وہ پیک پہ تھا، آسمان پہ تھا۔ جب یہ فوج اور ادارے یہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ گئے تو عوام نے جب اس چیز کو دیکھا تو عوام جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اس کو غصہ کیا، اس کو مائنڈ کیا، کیونکہ عوام سمجھتے ہیں کہ آئین اداروں کو چاہیے تھا کہ وہ عوام، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن بدقسمتی سے وہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، پیسہ لوٹ کے بیرون ملک لے گئے، آئین کا حلیہ بگاڑا، اور جتنی بھی آئین سازی، قانون سازی کی وہ اسپیسیفک اپنے پیسے کو بچانے کے لیے، اپنی اولادوں کو نوازنے کے لیے کی۔ تو عوام نے اس چیز کو غصہ کر کے 8 فروری کو اس بیانیے کے خلاف ووٹ دیا۔ تو اب عوام جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ادارے ان کے ساتھ، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں، تو ظاہر ہے پھر اداروں کی عزت ہوگی، کیونکہ آئین سے اوپر تو کوئی چیز نہیں۔